ایک شخص اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ شاندار ہے۔ ہر فرد کی اپنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں بہتر کریں گے، مگر وہ اگلا وقت نہیں آتا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار فوری کرنا شروع کر دیں۔ یہ اظہار ایک وقت کا، ایک زمانے کا، ایک صورتحال کا، ایک دن کا اور ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کی بہترین صلاحیت کچھ اور ہے، 10 سال پہلے کچھ اور تھی۔ اسی طرح آنے والے وقت کے لیے بہترین صلاحیت کے اظہار کا معیار بدل جائے گا، کیونکہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ایک گلے میں شیر کا بچہ رہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری عادات بھیڑوں والی ہو گئی۔ ایک دن اس نے شیروں کے جھنڈ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ایک بھیڑ کو چیڑ پھاڑ دیا۔ اس عمل سے اس بچے کے اندر کا شیر جاگ گیا۔ مشہور زمانہ ٹرینر اور مصنف رابن شرما کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس نے تمام شرکاء کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اسے کھائیں۔ ان سب نے سیب کھانا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے جلدی سیب کھا لیا تو کسی نے زیادہ وقت لگایا۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ آدھے گھنٹے میں یہ مشق ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نئے سیب دیے گئے اور شرکاء سے کہا گیا اب یہ سیب اسی طرح کھانا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ سننے کے بعد شرکاء نے اپنے اپنے سیبوں کو مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ہر فرد اپنے سیب کے ذائقے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کسی کو جلدی نہیں تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ سیب ان کی زندگی کا آخری سیب ہے تو وہ اس سے مزہ لینے لگے۔ اس مشق کے بعد روبن شرما کہتا ہے کہ یہ لمحہ تو آپ گزار رہے ہیں، یہ بھی آخری سیب ہی ہے۔ آپ جو دن گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے۔ یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے۔ مگر ہمیں وہمہ ہوتا ہے کہ یہ آخری سیب نہیں ہے، یہ آخری لمحہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ ہم دنیا کے کیلنڈر پر لاکھ جادو کر لیں، ممکن نہیں ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے۔ اس لیے آج کے دن کو سلام کیجیے اور خوش دلی سے اس کا استقبال کیجیے۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہے، اس کا بہترین استعمال کیجیے۔ کسی بھی زندگی میں کوئی چیز ضائع کرنے لگیں تو آخری سیب کو ضرور یاد کر لیں۔ اس مثال سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے جذبات بدل جائیں گے۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ آنے والے کل میں زندہ رہے گا یا نہیں۔ یقین صرف یہی ہے کہ اس وقت سانس چل رہی ہے۔ جب کل کا یقین ہی نہیں تو پھر آج کا دن دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنا۔ آج سے 10 سال پہلے بھی آپ یہی سوچتے تھے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، آج زندگی کی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تب بھی اس دھوکے میں ہے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کے لمحات کم ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہر سال زندگی کم ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی خوشی منانے کے بجائے عقل مندی یہ ہے کہ اس گزرتے ہوئے لمحے کو یاد کیا جائے، اس کو شاندار بنایا جائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 100 سال پہلے تو ہمارے والدین بھی نہیں تھے، ہمارے وجود کی تو بات بہت دور کی ہے۔ اس طرح آپ 100 سال آگے چلے جائیں اور غور کیجئے کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، شاید ہمارا نام بھی نہ ہو۔ جب 100 سال بعد ہمارا وجود یا نام نہیں ہوگا تو ہم یہ محسوس کریں گے ہم تو دنیا میں جی کر ہی نہیں آئے۔ مجھے تو صرف ایک ہی سیب ملا تھا اور میں اسی واہمے کے ساتھ اس سیب کو تیزی کے ساتھ ہڑپ کر گیا کہ ابھی اور سیب بھی ملیں گے۔
زندگی تو ایک بار ملی ہے اور ہم نے ایک بار کی زندگی ایک دم سے ہڑپ کر کے ضائع کر دیا. ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو فائدہ دیا. زندگی یوں ہی بے کیف اور بے سرور گزار ڈالی. ہر مرد و زن اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے نہیں مرنا، دوسروں کو مرنا ہے. یہ حادثہ، یہ سانحہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ ایک وائمہ ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے. ایک ایسا دن بھی ضرور آنا ہے جس دن ہم نے چلے جانا ہے، جس دن ہم زمین سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے، جس دن ہمارا دنیا میں وجود نہیں ہوگا، جس دن ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. کتنے ہی ماہر فن، کتنے ہی ترمہان ایسے ہیں جنہیں آج کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے وقت کے بڑے نام تھے. ہم بھی اپنے بڑوں کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی تاریخ کا بھی نہیں پتہ. ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے جو قبرستانوں میں دفن ہو گئے ہیں، آج ان کے نام تک کا بھی نہیں معلوم. انسان اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات میں ایک زمین، اس زمین میں ایک ملک میں ایک صوبہ، ایک صوبے میں ایک شہر اور ایک شہر میں ایک انسان. یہ ہے اس کی ویلیو کہ اسے دفن ہونے کے 6 فٹ زمین چاہیے. اس کے بعد مٹی، گرد و غبار، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں گزر جاتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے. پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر بے بسی ہے. خربوں سال کا فاصلہ ہے. جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا پھر نامعلوم کتنے خرب سال کا فاصلہ ہے. پھر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مرے گا، پھر نامعلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے جب اسے اٹھایا جائے گا. اس کے درمیان اس کی مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں، جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، جس میں گڑیا کی شادی ہے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں. آخرکار ہم پڑھنے لگتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے. جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے. شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے، کیونکہ شعور نہیں ہوتا. شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا؟ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے، نہ اسکول و کالج کے ساتھ ہے. یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے. یہ دنیا کی کسی مخلوق میں سوال نہیں اٹھتا. صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے. ایک دانشور کہتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں تھا، پھر اس کی تخلیق کی گئی. جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوقات سے بہت افضل ہوں، دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے. شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں. صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زندگی نہیں ہے. جب یہ بات حضرت علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو وہ فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تقدیر تو نباتات کے لیے، انسان تو خود تقدیر لکھنے والا ہے. کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. قوانین انسان کے لیے ہیں. جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے. ہم زمانۂ طالب علمی سے ہی موٹیویشن کے ذرائع تلاش کرتے ہیں.
جو آدمی کسی ذرائع کے موٹیویشن لے رہا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر لوگوں کو زیادہ ذہانت دیتا ہے، کچھ کو زیادہ ذہانت دیتا ہے، کچھ کو کم دیتا ہے، اس طرح بعض کو موٹیویشن بہت زیادہ دے دیتا ہے. پھر ان کی موٹیویشن زمانے کو ملتی ہے. کئی لوگوں کو یہ افکار زیادہ ملتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے حضرت علامہ اقبال جن کی فکر سے زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے، اس طرح حضرت واصف علی واصف کے نازل ہوئے جملے جن سے زمانے کو فیض مل رہا ہے. ایسے لوگ معاشرے کے لیے ذہنی آکسیجن کا کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی سمت کا تعین کر لیا تھا. یہ زندگی میں حکم بھی ہو کر چلنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے. اور ساتھ یہ المیہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم ارد گرد کے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. ہر جگہ سمت بتانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. ان سمت بتانے والے لوگوں میں ہمارے والدین، ہمارے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں. شروع میں ہمارے والدین اس سکول میں داخل کرائیں گے جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا معیار اچھا ہے. ہماری زندگی ہم کپڑے بھی اپنی مرضی کے نہیں پہنتے. ہمیں ایک عرصے تک لباس دوسرے لوگوں سے ملتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم میں شعور نہیں ہوتا. شعور کی آنکھ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم محتاج نہیں رہتے، ہم آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زندگی میں ہم آزاد بھی ایک دم سے نہیں ہوتے، ہم آہستہ آہستہ آزاد ہوتے ہیں. پھر خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ہم مکمل آزاد ہو جاتے ہیں. کئی لوگ تو بڑی عمر میں بھی آزاد نہیں ہوتے. جب شعور کی آنکھ کھلنے لگے تو سب سے پہلے کام یہ کیجئے کہ باقاعدہ بیٹھ کر غور و خوض کر کے زندگی کو کوئی سمت ضرور دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے، اتنی توانائی کے ساتھ جو کام ہو سکتا ہے اگر وہ نہ کیے جائیں تو پچھتاوا رہ جاتا ہے. قدرت جتنے منٹس میری جیب میں ڈالتی ہے اتنے ہی منٹس ہر ایک کی جیب میں ڈالتی ہے. وہ آدمی ترقی کر جاتا ہے یا آگے بڑھ جاتا ہے جو ان منٹس کو استعمال کرتا ہے. یہ جو توانائی آپ کے پاس ہے، جب آپ رات کو سونے لگیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا میں نے ان منٹوں کو بھرپور استعمال کیا ہے؟ آپ غلط گاڑی پر 15 منٹ بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے اور 10 منٹ غلط راستے پر سفر نہیں کر سکتے. بالفرض اگر آپ غلط سمت سفر بھی کر لیں تو پھر دوسری گاڑی پکڑ کر اصل جگہ پر جایا جا سکتا ہے. اگر زندگی کے سفر میں کہیں غلط پہنچ گئے تو کیا وقت واپس آ جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بٹن دبایا جائے اور وقت واپس آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی عمر چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر جب سمت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر کیا بات ہے. شیخ سادی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال. اس نے کہا آپ کے تو بال سفید ہو گئے ہیں. فرمانے لگے کہ مجھے شعور جو ہے وہ 4 سال پہلے ملا ہے. اگر شعور مل جائے تو پھر ایک ایسی زندگی جس میں سمت نہیں ہے، سمت آ جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی 100 سال کی بے سمت زندگی سے ایک دن کی سمت والی زندگی زیادہ بہتر ہے تو غلط نہیں ہوگا. یہ جملہ اسی جملے سے مماثلت رکھتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آپ کی 100 سال کی زندگی ہو اور اس میں سمت نہ ہو تو اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ صرف ایک دن کا جینا ہو جس میں سمت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، جس میں آپ کم از کم یہ یقین ہو کہ میرا دل میرے ساتھ ہے، میری روح میرے ساتھ ہے، میرے کام میں میری روح پوری طرح شامل ہے. آپ نے جس سمت کا انتخاب کر لیا ہے
خاموش ہو کر سر نیچا کر کے چلتے جائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سر اٹھائیں گے اور زمانہ ساتھ چل رہا ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں تو اکیلا تھا، اتنا بڑا کام۔ جب کوئی سوال سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ انجام کار عمل پر لاتا ہے، لیکن اگر سوال سنجیدہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل کی طرف نہیں جاتا۔ خود شناسی بھی ایسا ہی ایک سنجیدہ سوال ہے۔ اگر آپ اس سوال کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور غور و فکر شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب اشاروں کی صورت میں دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایک دم سے اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ ایک شخص پیدا ہوا، کاروبار کے متعلق علم حاصل کرنے کی غرض سے یورپ گیا، مگر وہاں جا کر وکالت کی تعلیم حاصل کر لی، بعد میں لیڈر بن گیا، دنیا اسے قائد اعظم کے نام سے جاننے لگی۔ قدرت نے لازم کر دیا ہے کہ یہ راستہ ڈھونڈنے سے ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائیں اور آپ خود کو پہچان جائیں۔ کوشش لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاہو گے، کوشش کرو گے تو پھر ملے گا۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ اس سوال کا جواب شعوری کوشش مانگتا ہے۔ سجدے کرنے پڑتے ہیں، کئی جگہ بھاگنا پڑتا ہے۔ آپ کا اصل چہرہ کئی حادثات سے نکلتا ہے، کئی جگہ آپ کے اندر کا لالچ باہر نکل آتا ہے۔ آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو سانپ نکل آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنا لالچ ہے، کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو موتی نکل آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے اندر اتنا خلوص ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو شیر نکل آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا بہادر ہوں۔ پتہ چلا کہ ساری چیزوں کو اپنے اندر تلاش کرتے کرتے آخر کار وہ اصل چیز مل جاتی ہے۔ اگر آپ اس سوال کے سفر میں بول پڑیں تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے، بھلا کی جانا میں کو۔ جب آدمی بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے نہ میں اور نہ وہ۔ سفر میں اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں موسیٰ ہوں کہ فرعون ہوں۔ اگر کنارے کے قریب پہنچ جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں کون ہوں۔ پھر آپ اسی نام کے ساتھ انجام کی طرف چل پڑتے ہیں، اسی شناخت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ 99% لوگ اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ان کی زندگی کے لحاظ سے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ فیصلہ سازی اس شخص کے لیے بہت آسان ہوتی ہے جس نے اپنی ترجیحات طے کی ہوتی ہیں۔ ہاں اور نہ کرنا تب بہت آسان ہوتا ہے کہ جب ترجیحات کا پتہ ہو۔ زندگی گزارنا اہم نہیں ہے، ترجیحات کے ساتھ گزارنا بہت اہم ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوش بخت انسان وہ ہے جو مناسب وقت میں اپنی ترجیحات کا تعین کر لے۔ دنیا میں کوئی وقت مناسب نہیں ہوتا۔ جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہی بہترین ہوتا ہے۔ اشوک کا دور تھا۔ دہلی، ملتان اور لاہور کے درمیانی علاقے کو کلنگ کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ قتل کرنے کے بعد جب وہ سپر پاور بن کر نکلا تو اس وقت کے پنڈت نے اس کے ماتھے پر ایک ٹیکا لگایا۔ جیسے ہی اس کو ٹیکا لگا، اسے ایک لمحے کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ صرف ایک ٹیکا ماتھے پر سجانے کے لیے میں نے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ اس نے اپنے ماتھے پر سے یہ ٹیکا مٹا دیا، اسی وقت اپنی تلوار گرا دی
اور اپنی باقی زندگی خدمت میں گزار دی۔ عام طور پر جب بھی بندہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو وہ اپنا ماتھا صاف کرتا ہے، یعنی وہ اپنا کلنک کے ٹیکے کو صاف کرتا ہے۔ جو آدمی کبھی بھی زندگی کی ترجیحات کا تعین نہیں کر سکتا تو وہ فارغ انسان ہے۔ جو ترجیحات کا تعین کر لیتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ بہتر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ ترجیحات کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا، کتنا اور کیوں اہم ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے فیملی اہم نہ ہو، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ فیملی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے صحت اہم نہ ہو، ترجیحات کا تعین بتاتا ہے صحت کتنی ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے دوست، محبت، اخلاص اہم نہ ہو، مگر جو ترجیحات کا تعین کرتا ہے وہ جانتا ہے اس کے لیے ان کی بھی اہمیت ہے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں سب مادی چیزیں ہوں، مگر مالک کے ساتھ تعلق کا احساس نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں شہرت ہو لیکن امن نہ ہو۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک پیالی چائے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا وہ کسی طور زندگی کے کپ سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اسے سکون اور چین مل ہی نہیں سکتا۔ ہم کتنے مہنگے کھانے کھاتے ہیں مگر انہیں محسوس نہیں کرتے۔ ہم کبھی اپنے بچے کی معصومیت کو محسوس نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ گیلے گھاس پر چلنا بھول چکے ہیں کیونکہ انہوں نے گیلے گھاس پر چلنا محسوس ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے احساس میں یہ چیز آئی ہی نہیں کہ ہمارے پاؤں کے تلووں پر کبھی گیلا گھاس بھی لگا تھا۔ ہم زندگی میں اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں بھول جاتے ہیں اور ترجیحات کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش مند، بہت خواہش ہوتی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کریں۔ لیکن حقیقتاً امیر وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر لیا، جس نے خود کو تلاش کر لیا۔ جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور بہتر نتیجہ دیا وہ شخص امیر ہے۔ امارت کا تعلق بینک بیلنس، پرتعیش طرز حیات، مال و اسباب کی زیادتی، بڑے مکان یا نئی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ خواہش نہ ہو، چنانچہ جس کے پاس نوکری نہیں وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، جسے مل گئی ہے وہ اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے، جو عہدے پر ہے وہ اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے، کوئی ملک چھوڑنا چاہتا ہے تو کوئی ملک واپس آنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پسند کی شادی کے فیصلے پر پشیمان ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہشیں رکھتا ہے وہ تمام ان کے اندر ہوتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئے خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ امیر ہو جائیں، لیکن وہ تعلیم جو ان نوجوانوں کو خود شناس کر دے، اس تعلیم سے وہ محروم ہے۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے دماغ، اپنے خداداد صلاحیتیں استعمال کیے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ دماغ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی تلاش ہی نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ پروڈکٹ اہم نہیں ہوتی، مشین اہم ہوتی ہے؟ کیونکہ پروڈکٹ اگر ضائع بھی ہو جائے تو مشین سے اس چیز کو دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ جو نتیجہ دے رہا ہے وہ خواہ پیسے کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو یا آسانیوں کی شکل میں ہو، اصل میں وہی ملینئر ہے۔ ہم قابلیت کے بغیر نتیجہ چاہتے ہیں،
ہر ٹرینر چاہتا ہے کہ ٹونی رابرٹس اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے. ہر کاروباری شخص چاہتا ہے کہ کسی دن بل گیٹس اس سے وقت مانگے. ہر دانشور چاہتا ہے کہ لوگ ٹکٹس لے کر مجھے سنیں. یہ سب خواہشیں ہیں جو ہر شخص میں پائی جاتی ہیں. ہر شخص اپنے اندر کے ملینئر کو جانے بغیر یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے، یہ اصلی دولت مند ہے. اپنے اندر جھاتی مارنے والا امیر ہے. اپنے من میں ڈوب کر جو سراغ زندگی پاتا ہے وہ دنیا میں خوشحال رہتا ہے. تیرے اندر آپ حیاتی ہو کا راز جاننے والا ملینئر ہے. اپنے اندر کے اس ملینئر کو دریافت کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی بڑا شاعر بن جائے، بڑا دانشور بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے یا بڑا قلم کار بن جائے. جن لوگوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے ملک بنائے، جنہوں نے بڑے کام کیے، وہ حقیقتاً امیر لوگ ہیں. مثلا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، یہ بالکل درست بات ہے. کبھی آپ نے ان کی جناح سے قائد اعظم بننے تک کی کہانی پڑھی ہے؟ آپ سوانح پڑھیں تو پتہ چلے کہ وہ کتنے بڑے ملینئر تھے. اس طرح شیکسپیئر ملینئر ہے، حضرت بابا بلے شاہ ملینئر ہے، حضرت علامہ اقبال ملینئر ہے، حضرت وارث شاہ ملینئر ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر جھاتی ماری اور اپنے اندر کا خزانہ نکالا. غالب ملینئر ہے، فیض ملینئر ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملینئر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس خوب پیسہ ہو یا بڑی بڑی جاگیریں ہوں. اگر آپ کے خیال میں دولت مند یا ملینئر کی تعریف یہی ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں. آپ کو اپنی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ممکن ہے کہ کسی پیسہ کمانے کی انتہائی خواہش ہو تو اس کے لیے ملینئر بننے کے لیے پیسہ ضروری ہے. اہم ممکن ہے کسی خواہش پیسہ نہ ہو تو اس کے لیے ملینئر ہونا کچھ اور ہوگا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ملینئر کیا ہے. ہر ایک کا راستہ جدا ہے، ہر فرد کی منزل الگ ہے. کوئی کھیل میں چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کسی کے لیے ٹاپ کرنا کمال ہے. کسی کے لیے منفرد کاروبار اہم ہے. خواہ اس میں زیادہ پیسے نہ ہوں تو کوئی لکھاری یا ٹرینر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے. غرض ہر شخص کی خواہش جدا ہے. دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے. استقامت میں برکت ہے. مگر اس سے بھی اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ کریں جو آپ کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہو. یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. کیا آپ نے اپنے آپ سے کبھی یہ سوال کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قدرت نے کسی کو بزنس مین بنایا ہے تو وہ تدریس میں مشغول عمل رہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کے لیے تو چاہے بزنس میں پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ لے لے، وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا. نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے گرد ایسی ہے جو لیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے. خود کو جاننا ایک لمحے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سفر کا نام ہے. تاہم یہ ممکن ہے کہ ایک نشست میں اس سفر کا آغاز ہو اور اس کا انجام 5 سال بعد آئے. لیکن پہلا قدم اٹھانا اور چلنا پہلا کام ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ میرے لیے کون سی منزل مناسب ہے. ان سوالوں کے جواب 2 بنیادوں پر تلاش کیے جاتے ہیں. اول ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، دوم ہمارا دل کیا کہتا ہے.
ہم پاکستانی قوم ہے، یہ سنتی ہے کہ دل کیا کہتا ہے، لیکن دماغ کیا کہتا ہے شاید یہ کبھی نہیں سنا۔ دل سے جنون لینا چاہیے، ہم دل کی سنتے ہیں، اور دماغ سے جنون چاہتے ہیں، حالانکہ دماغ کے پاس جنون نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں کا متوازن استعمال کیا جائے تو پھر کسی ماہر مشیر سے مشورہ کر لیا جائے تو آپ زندگی کے بہت سے مسائل سے خود کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کے خزانوں کو دریافت کر کے اپنی دنیا کے ملینئر بن سکتے ہیں۔ روحانیت میں خود کو فتح کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی روایتی خانقاہی نظام ہو، اس میں کچھ ایسی ڈیوٹیاں سالک کے ذمے لگائی جاتی ہیں جس سے نفس کی اصلاح کی جا سکے، مثلا جھاڑو لگانا، چائے پلانا، جوتیاں سیدھی کرنا، لنگر تقسیم کرنا وغیرہ۔ ان تمام کاموں کا مقصد تہذیب نفس ہوتا ہے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی عزت کم کی جا رہی ہے یا کسی کے سر پر بٹھایا جا رہا ہے۔ جب کسی کا جھوٹا برتن دھویا جاتا ہے تو بقول سید سرفراز شاہ صاحب نفس کی ٹھان بیٹھ جاتی ہے، اس سے نفس مرتا ہے۔ جب کسی کی جوتی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو اچھی بوٹیاں پہلے تقسیم کی جاتی ہیں۔ جب سارا کھانا تقسیم کرنے کے بعد کھانا تقسیم کرنے والے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس کی بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جو دل سے بانٹتا ہے اس کے نفس کی تہذیب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے کے اندر وسعت پیدا ہو، بندہ سخی بن جائے اور روح نفس پر غالب آ جائے۔ وہ تمام کام جو روحانیت سے جڑے ہوتے ہیں اگر ان کو شروع کر دیا جائے تو روح طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذکر بھی انسان کی روح کو طاقتور کرتا ہے، لیکن اس میں یاد رہے کہ ذکر شعوری ہو۔ اگر شعوری طور یا حیو یا قیوم پڑھا جائے تو زیادہ اثر پڑتا ہے، بنسبت اس کے کہ ذکر بھی ہو رہا ہو اور دھیان دوسری طرف ہو۔ اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ ثواب مل جائے گا۔ جو لوگ کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں ان کی روح کو بھی توانائی ملتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کی طرف بڑھتے ہیں ان کی روح قوی ہوتی ہے۔ جو لوگ سخی ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو فتح کرنا چاہیں تو اپنی بہترین شے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دیجیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو نفس آہستہ آہستہ آپ کے اختیار میں آئے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے خود کو فتح کرنا شروع کر دیا ہے۔ سچے انسان میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، بلکہ کنفیوز رہتا ہے۔ اگر فیصلہ صحیح ہو بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو انسان سچا ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اس کے فیصلے میں اس کا یقین شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ لوگ 6 دفعہ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قدرت اشاروں سے انہیں سمجھا بھی رہی ہوتی ہے کہ ادھر راستہ بند ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈو، مگر پھر بھی وہ اسی راستے پر رہتے ہیں۔ ان کے اس راستے پر رہنے کی وجہ ان کی ضد ہوتی ہے، اور جو ضدی ہوتا ہے اس کے ترقی کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ جس فرد میں لچک ہوتی ہے وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، جو تیرے فیصلوں پر راضی ہوں میرے مالک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔
اکبر بادشاہ نے بیربل کو کہا کہ کوئی ایسا جملہ کہو جو ہر لحاظ سے مکمل ہو اور ہر صورتحال میں پورا اترے۔ بیربل بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اس فکرے کو غم کے دوران کہیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اگر خوشی میں کہیں گے تو پتہ چلے گا یہ سچ ہے کہ خوشی نے بھی چلے جانا ہے۔ غور کیجئے اور اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ تو آپ ہی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا مالک کائنات آپ کو بلا کسی مقصد کے اس دنیا میں بھیج دے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، انسان کی دو پیدائشیں ہیں، ایک جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جس دن وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ دوسری پیدائش پہلی پیدائش سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جن لوگوں کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ کارآمد ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بہترین ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس دن آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے جواز ہستی تلاش کر لیا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی آپ کے اپنے ہی کام نہیں آ رہی تو پھر سمجھ لیجئے کہ ابھی تک آپ کو زندگی کا مقصد نہیں ملا۔ جواز ہستی تلاش کرنے کے لیے تہجد کے سجدے لگائیں، روئیں، اس رب العالمین کے دروازے پر دستک دیں، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ ہمیں اپنی ماں پر یقین ہوتا ہے، ہمیں وقت کے وزیر اعلیٰ پر یقین ہوتا ہے، مگر مالک کائنات پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ جو کائنات کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا۔ کیا عجب ہے کہ میں سب پر یقین رکھوں اور اپنے مالک اور خالق پر یقین نہ رکھوں۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سونے سے پہلے نیت کیجئے اور صبح اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا ضرور کیجئے کہ اے میرے مالک، اگر تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے تو اب مجھے شعور عطا فرما کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا۔ ہم کبھی اپنی زندگی کے سفر میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں یاد آئے گا کہ ایک ننھا منا سا بچہ جس کی معصومیت یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتا تھا۔ اس کے کھلونوں کی تعداد تھوڑی تھی مگر پھر بھی وہ ان سے راضی تھا۔ اگر کھلونا گم ہو جاتا تو چند گھنٹوں بعد وہ مکمل طور پر بھول جاتا اور ایک نئی دنیا میں گم ہو جاتا۔ اس سے کوئی لالچ نہیں تھا، حرص نہیں تھا۔ اس کی خوشی یہ تھی کہ بڑی عید آ رہی ہے۔ اس کی خوشی یہ تھی کہ نیا جوڑا بن رہا ہے۔ اس کی خوشی یہ تھی کہ نئے کھلونے مل گئے ہیں۔ ایک تو یہ بچہ ہے، جبکہ ایک شخص وہ ہے جو جوان ہوتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو جوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ عمر کے بدلنے سے اپنے اندر کی تبدیلی کو دیکھیے تو وہ دراصل انتخاب کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ ہم نے ہر دور میں انتخاب سے ظاہر کیا کہ ہماری عمر کیا ہے۔ اگر آج بھی کسی بوڑھے شخص کا انتخاب کھلونے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو بچہ ہے، یہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا ہے۔ یعنی انتخاب اس بات کا اظہار ہے کہ یہ اپنی عمر میں کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی عمر میں تو بڑھ گئی ہے لیکن ذہنی طور پر کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اگر دو مختلف اوقات میں اپنے کیے ہوئے انتخاب پر نظر دوڑائیں تو پچھلا انتخاب ہمیں حماقت لگتا ہے۔ ہماری زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے سامنے ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہی ہماری ذات کا حصہ ہے جو پیچھے کہیں کٹ گیا تھا، اور آج اس کو ماننے اور سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اصل تھا؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیا اگلا مرحلہ اصل ہے؟ جواب ہے نہیں۔
ہم لمحہ موجود کے سوا کسی لمحے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس شعور کی حالت میں موجود ہیں یہی میں ہوں اور یہی درست ہے۔ کیا یہی آگہی ہے کہ میں کون ہوں؟ اور میرے باہر کے حالات بدل جائیں گے تو میرا جواب بدل جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑے سے حالات بدلنے سے اتنی بڑی تبدیلی آ جائے کہ ہم موسیٰ سے فرعون بن جائیں۔ جنگل میں بلی تقریر کر رہی تھی، تمام جانور سن رہے تھے کہ اس دوران اس کے آگے سے چوہا گزرا۔ بلی نے تقریر چھوڑی اور چوہے کے پیچھے بھاگ گئی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک بلی ہوتی ہے اور ہر آدمی کا ایک چوہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کا حقیقی اندر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم ہر شعبے میں نیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایک شعبہ ایسا ہوتا ہے جس کو گرفت کرنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ وہ جن ہمارے اندر ہی ہے جسے قابو کرنا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو بہت خوبصورتی سے نوازتی ہے، بعض کو بہت خوب سیرت بنا دیتی ہے، بعض کی شخصیت بہت پرکشش بنا دیتی ہے۔ غرض ہر ایک کو کسی نہ کسی انعام سے ضرور نوازتی ہے۔ قطب الدین ایبک کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں حضرت یوسف سے خوبصورت انسان مانے جاتے ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی کو خوبصورت کہا گیا تو وہ قطب الدین ایبک تھے۔ خوبصورتی سے زیادہ پرکشش شخصیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں قدرت بہت زیادہ توانائی دیتی ہے۔ وہ توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام بھی ان کے آگے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اتھاہ توانائی کو استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی کام کر جاتے ہیں اور غیر معمولی بن جاتے ہیں۔ انہیں ہم مؤثر اور کامیاب لوگ کہتے ہیں۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے یہ غیر معمولی توانائی ہر ایک کو دے رکھی ہے، کوئی بھی اس سے محروم نہیں۔ آپ کے اندر بھی یہ توانائی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کی اندر توانائی کا آتش فشاں چھپا ہوا ہے۔ جب قدرت اسے یہ شعور دیتی ہے اور وہ اس شعور کی مدد سے اپنی تلاش شروع کرتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود کائنات میں کسی جگہ پہ آتش فشاں بھی کھوج ڈالتا ہے۔ پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ غیر معمولی کرنا ہے، تاکہ وہ اس توانائی کا درست استعمال کر سکے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اپنی ساری توانائی اس کام پر لگا دیتا ہے۔ ایسا شخص حالات اس شخص کے کیسے بھی ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے باقی لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت زندگی میں ناکام رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سازگار حالات نہیں ملے، ہمارے والدین نے ہماری تربیت درست نہیں کی، ہمارا سیاسی اور قانونی نظام کرپٹ ہے۔ کیا یہ آزار درست ہے؟ اگر دیکھا جائے تو سازگار حالات تو نبیوں کو بھی نہیں ملے۔ دنیا میں کبھی بھی حالات سازگار نہیں رہے اور نہ ہوں گے۔ پودے کو زمین سے نکلنے کے لیے زمین کا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے دنیا آپ کو پاگل کہے گی، لیکن آپ کو دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی توانائی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آگے نکلنا ہوگا۔ جب آپ اپنی توانائی کا درست استعمال کریں گے تو سکون میں رہیں گے، اگر اسے دبا کر رکھیں گے تو بے سکون رہیں گے۔ کوشش کر کے اپنے شوق والا کام تلاش کیجیے، اگر وہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ جس کے پاس توانائی زیادہ ہوتی ہے
اسے ٹکریں بھی زیادہ مارنی پڑتی ہیں، اسے سجدے بھی زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ چلتی چیز کا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں ٹکرا سکتی ہے۔ اگر سمت اور منصوبہ بندی ہو تو توانائی والا انسان دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ بے شعور اور بے حس کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اوہ زندگی ختم ہو گئی، چلو فوت ہو جائے۔ عقل والا اپنے اندر چھپی توانائی کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ یہ شعور حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے زندگی ایک بار ملی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کر جائیں۔ پھر وہ اس فکر میں پڑ جاتا ہے کیا اور کیسے کیا جائے۔ بہت ہی معروف حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا گویا اس نے خدا کو پہچانا۔ خود کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو دیکھوں کہ اس کام کو کرانے والی کون سی ذات ہے۔ میں ایک ہی وقت میں دماغ ہوں، جسم ہوں، روح ہوں، دل ہوں، نفس امارہ ہوں، نفس مطمئنہ ہوں، اور ایک ہی وقت میں نفس لوامہ ہوں۔ میں یہ دیکھوں کہ میرے کام کے پیچھے میرا محرک کیا ہے۔ جو محرک کام کرانے والا ہے میں اسے تلاش کروں تو مجھے اپنی ذات کھل جائے۔ جب اس سوال کا جواب حضرت بابا بلے شاہ کو آ گیا تو انہوں نے کہا نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، یعنی انہیں سمجھ آ گیا کہ میرے مسائل باہر کے مسائل نہیں ہیں، یہ اندر کے مسئلے ہیں۔ گوتم بدھ جس کا اصلی نام سدھارتھ تھا، اس کے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے گیان میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن گیان کی حالت میں اس کی ہلکی سی آنکھ کھلی تو سامنے ایک خوبصورت لڑکی آتی ہوئی دکھی۔ جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا، اس کا خیال پراگندہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خیال کو گندا کرتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، میرے ہی اندر کا کچھ گند ہے جس نے سر اٹھا لیا تھا۔ جب آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے ہی اندر موسیٰ اور فرعون ہے۔ اندر ہی آپ حیاتی ہیں، اندر ہی 14 طبق ہے، اندر ہی رب کی ذات ہے، اندر ہی شیطان ہے، اور اندر ہی وہ شے ہے جو یہ تمام فیصلے کراتی ہے۔ تقدیر میں فیصلے کرنے والا تقدیر پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ آپ کا ہے تو ڈھونڈیے کہ وہ فیصلہ اندر سے کون کر رہا ہے۔ نفس کر رہا ہے تو ضلالت ہے، اگر وہ روح کا فیصلہ ہے تو سعادت ہے۔ زندگی میں ایک کام ضرور کیجیے، اپنے مختلف واقعات میں جا کر جھانکیے اور تصور کیجیے کہ اصل میں کیا کر رہا ہوں۔ اس سے اپنی ذات کے بارے میں سمجھ بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عظیم پریم جی جو ہندوستان کے بڑے کاروباریوں میں سے ہیں، کہتے ہیں میں اور میری کمپنی کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم ہمیشہ ساکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ الفاظ ایک کامیاب ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ اچھا رشتہ مل جائے۔ جب ہمارے اہداف، ہمارے ٹارگٹس ہی اتنے چھوٹے ہوں گے تو پھر زندگی کہاں گزرے گی؟ خدا را اس کام کو کیجئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ کام آپ کو کام نہ لگے۔
اگر کام آپ کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوق کو دریافت نہیں کر سکے. آپ نے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، صرف دفنانا باقی ہوتا ہے. مشہور فلم 3 ایڈیٹس کے آخر میں فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے کہ فادر، اٹس اوکے، پیسہ کم کما لوں گا لیکن وہ کروں گا جس میں میری تسلی ہے، میرا جذبہ ہے. یاد رکھیے، ہر ایک کے اندر میٹر لگا ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے. بعض اوقات زمانے کی تقدیر پر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کی ہاتھ کی لکیر پر لکھی جاتی ہے. جناح کے ہاتھ کو دیکھے، جناح کے ہاتھ پر قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی. تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے، آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدلے، جبکہ خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے. عبدالستار عیدی صاحب نہ ہوتے تو کتنے ہی لاوارث پڑے رہ جاتے، کتنے یتیم بے سہارا رہ جاتے، وہ کتنوں کے باپ بن گئے، کتنوں کے جنازوں کے کفن بن گئے اور کتنوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن گئے. بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر کہلاتا ہے. یہ ٹرینڈ سیٹر آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے. ایڈیسن دنیا میں واحد سائنسدان ہے جس کی ایجادات کی تعداد 1249 ہے، جس میں ہم صرف بلب کو جانتے ہیں. ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 10,000 سے زائد کوششیں کی. بیٹری بنانے کے لیے اس نے اس سے بھی زیادہ کوششیں کی. اس نے ایک جملہ کہا تھا، جس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا اور نہ وہ غلامی برداشت کرتا ہے. غلام اور ملازم ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پے چیکس پر چلا رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں. وہ اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں شعور ہی نہیں کہ ان کا حقیقی شوق جو انہیں خدا کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے کیا ہے. لیکن جب اپنے شوق واضح ہو جائے تو پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتا. فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی سے چھوا تو آپ سمجھے کہ یہی دروازہ ہے، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے. اسی طرح آپ جس چیز کو راستہ سمجھتے ہیں وہ راستہ نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی. جب اپنی ذات کے بارے میں شعور بڑھتا ہے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. جو فرد فائنل چوائس پر چلا جاتا ہے اس کے لیے چوائسز ختم ہو جاتی ہیں. آخر کار وہ ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب کشتیاں جلا دو. کشتیاں وہی چلائے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہی کام ہے. عام طور پر انسان کی وقتی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس غیر معمولی توانائی سے فیصلہ کن کام کر لیں. طے کر لیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آج کے بعد کیا کرنا ہے، پھر دنیا کو وہ کر کے دکھا دیجئے. شوق کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے مشورہ لینے سے پہلے اپنے آپ سے مشورہ کریں. اپنے آپ سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز سنیں. جب آپ اپنے دل کی آواز سنیں گے تو آپ کو اندر سے آواز ضرور آئے گی کہ آپ اچھے انجینئر نہیں ہیں بلکہ
آپ اچھے بزنس مین ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، جو اب پیچھے میں بات کر چکا ہوں۔ ایک پیدائش جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور دوسری جب اس کو شعور آتا ہے کہ میں کیوں آیا۔ عبدالستار ایدھی مرحوم دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہوئے، ایک دفعہ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہار گئے، دوبارہ کھڑے ہوئے پھر ہار گئے۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتے تو عبدالستار ایدھی نہ بن پاتے۔ حضرت اقبال نے مقابلے کا امتحان دیا، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو علامہ اقبال نہ بنتے۔ جتنے بھی بڑے لوگ بنے ہیں وہ بہت سی ناکامیوں کے بعد کامیاب ہوئے ہیں۔ آدمی کو درست جگہ پر پہنچنے کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اسٹوڈنٹ نمبروں میں تو ٹاپ کر جاتے ہیں لیکن زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو بنتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بنتا بلکہ وہ معاشرے کا ٹرینڈ دیکھتا ہے۔ اگر دوسروں کے گال سرخ ہوں تو میرے بھی سرخ ہونے چاہیے، چاہے خود کو تھپڑ مار کے کروں۔ ہم جس طرح کے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں انہی کا سا رجحان ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہاں ہماری فطری مزاج اور معاشرے کے اندر میں تصادم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور سماج کی دیکھا دیکھی کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ دوگلا پن ہماری زندگی سے ہماری خوشی اور سکون چھین لیتا ہے۔ لوگوں کو نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے ہیروؤں کے کاموں سے متاثر نہ ہو۔ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اپنے اندر اپنی تلاش کیجیے، اپنے دل کے اندر جھانکیے اور کھوجیے کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے۔ ہماری ذات خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ جو خوبی ہماری شناخت بنتی ہے اس سے دوام ملتا ہے۔ یہ قدرت کا انعام ہوتا ہے، اس خوبی کو ہم نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ قدرت اپنے کارخانے کو چلانے کے لیے ہر انسان میں کچھ ایسی صفات رکھ دیتی ہے کہ کائنات میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہم نے پچھلے لوگوں کی جگہ لی، پھر ہماری جگہ اور لوگ لے لیں گے، لیکن آج کے وقت میں ہمارا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس نظام میں ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ انسان میں یہ تجسس رہتا ہے کہ میں خود کو جانوں، مجھے جانا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ میں جو کمی ہے، ابھی جو کچھ باقی ہے، اسے مکمل کرنا ہے۔ یہ تجسس خود شناسی کہلاتا ہے۔ یہ تجسس عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کے دل میں بھی سما سکتا ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے، میں کون ہوں؟ میں کدھر جا رہا ہوں؟ اور مجھے جانا کہاں ہے؟ تاریخ میں جن لوگوں نے خود کو جانا وہ صوفیائے کرام ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہو سکتے ہیں، وہ نیک لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے کوئی کام کیا۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کوئی کام کیا تھا۔ میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے لیے نیا کام ہوتا ہے، میں اپنی پوری توانائی اس میں لگا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو جان لیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کو جان لینے کے بعد وہ کام کیا جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ عام طور پر خود کو جاننے والا شخص خود کو اسی وقت جانتا ہے جب وہ مصیبت اور آلام میں مبتلا ہوتا ہے۔ جتنی خود شناسی انسان کو تکلیف میں ہوتی ہے اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتی۔ غم، تکلیف اور مشکلات کا دور انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتا ہے۔
حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا کی رحمت سے بچ نہیں سکتا۔ خدا کی رحمت سب سے پہلے اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو، کیونکہ اس وقت دل شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور شکستہ دل نرم ہوتا ہے۔ عبدالستار عیدی جب پیدا ہوئے تو ابتدائی ایام ہی میں ان کی والدہ کو طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے ان پر غربت اور غم کے سائے رہتے تھے۔ اس حالت میں وہ والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ کراچی میں گولیاں ٹافیاں بیچنا شروع کر دی، لیکن اندر یہ جذبہ تھا کہ جس محرومی کا مجھے سامنا رہا اس کا ازالہ مجھے دوسروں کے لیے کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ریڑھی سے کام شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ ان کے بچپن کی محرومی ان کی طاقت بن گئی۔ انہوں نے خود کو جان لیا کہ میں دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔